تو جناب میرے ساتھ آج کچھ ایکسیپشنل خواتین موجود ہیں اور ایک اور گیسٹ موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں آج کل کی پرٹیننٹ سچویشن کو لے کر. ہم جانتے ہیں کہ سیلاب زدگان کا چیلنج بہت بڑا ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگنے والا ہے، لیکن کوششیں ہمیں ہی کرنی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر بھی بات کریں، اپنے گیسٹ کا تعارف آپ کے ساتھ کراؤں. میرے ساتھ آج موجود ہے جناب فرح محمود صاحبہ. یہ ایجوکیشنسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں UOL ریلیف پروگرام کی. اس کے علاوہ یہ ان چند خواتین میں سے پہلی خاتون ہے انیشیٹو لینے والی جو کہ ماؤنٹین ٹریکنگ کرتی ہیں، اور انہوں نے پیک سر کی ہیں. اور بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے پہاڑوں کو سر کرنا، بٹ شی از دا ون ہو ایکچولی ڈیڈ اٹ. ویلکم ٹو دا شو فرح، بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ جناب موجود ہیں سبیحہ شاہین. برگد ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو یوتھ ریلیٹڈ ایشوز کو ڈیل کرتی ہے، بہت سارے ایسی انیشیٹوز لیتی ہے اور بہت سارے ایسے ٹریننگ پروگرامز کراتی ہے جہاں پر ایکسچینج ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، ان ایشوز پر بات ہوتی ہے جو کہ نوجوانوں سے ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کی ریپرزنٹیشن کی بات آتی ہے. تو برگد ایک بہت پرانی آرگنائزیشن ہے اور بہت ایکٹیولی سالوں سے کام کر رہی ہے. سو سبیحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تقریباً 1997 سے پالیسی سیناری اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ان کا اسپیشل فوکس خاتون اور لڑکیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے. بہت زیادہ شارٹ اینڈ لانگ ٹرم پروجیکٹس کا یہ حصہ رہی ہیں اور انہوں نے انیشیٹ بھی کیے ہیں. بہت زیادہ ممالک میں انہوں نے پاکستان کی یوتھ اور ان کے پروگرامز اور ریفارمز کے حوالے سے ریپرزینٹ بھی کیا ہے. اور جناب ویسے تو یہ فیسز آف ایکسچینج نہیں ہے، بٹ شی از آلسو آر فیس آف ایکسچینج. IVLP اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پروگرام کے تھرو امریکہ بھی جا چکی ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ جناب موجود ہیں، آپ جانتے ہیں سیلاب کی صورتحال ہے اور اس وقت جتنی ہم ان کی مدد کریں وہ کم ہے. اور امین مظہر بٹ صاحب چیئرمین خدمت گروپ کے انجمن تاجران کے، اور انہوں نے ریکارڈ ایک دن میں کچھ اتنی زیادہ اماؤنٹ اکٹھی کی ہے اور اب سیلاب زدگان کے لیے کس طرح یہ مدد کر رہے ہیں، کیا ان کا پلان ہے، کس طرح ریلیف ایکٹیویٹیز کریں گے، ہم انہی سے جانیں گے. ویلکم ٹو دا شو امین صاحب. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. تو سب سے پہلے اسٹارٹنگ فرام یو فرح، کتنے عرصے سے، کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ شوق کس طرح آیا؟ خواتین عموماً نہیں کرتی ہیں. ٹریکنگ کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں. بس نیچر لور ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شوق مجھے اس ٹریکنگ نے مجھے چوز کیا، میں نے نہیں، کیونکہ میں بچپن سے ہی یہ پہاڑوں میں کا شوق رکھتی ہوں اور وہاں سے کر رہی ہوں. اور اسی سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ جو ویلفیئر کام ہے، کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں وہاں کی مزریز دیکھتے ہیں اور وہاں پر ان کی کس طرح وہ لوگ رہ رہے ہیں، تو پھر اسی کے بعد میں نے یہ ویلفیئر کا کام شروع کیا اور پراپرلی اس کو 2005 سے شروع کیا جب یہ زلزلہ آیا. اور اس کے بعد، اور کیونکہ ایک یونیورسٹی سے اٹیچڈ ہیں تو ہماری اصل پاور ہمارے والنٹیئرز، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. بس اسٹوڈنٹس کو پلیٹ فارم ملنے کی دیر ہوتی ہے اور پھر ان کو الحمدللہ وہ بہت اچھا کام کر لیتے ہیں. سو اب تک کون کون سی چوٹیاں آپ نے سر کر لی ہیں؟ بیسیکلی میرا جو زیادہ شوق ہے وہ پاسز کراس کرنے کا ہے، جس میں میں نے قرطبین پاس، برجراب پاس اور اسی طرح کے ہسپر پاس، گونڈوگورو پاس، یہ والے سارے کیے ہوئے ہیں جو کہ 6000 میٹرز کے لگ بھگ ہوتے ہیں. اور اب میں ماؤنٹینئرنگ کی طرف آ رہی ہوں کیونکہ اب مجھے آئی ہیو ٹو گو ابو 6000، تو ابھی میں نے اس میں شروع کر رہی ہوں. تو کتنا چیلنجنگ ہے ایز اے خاتون اس شوق کو لے کے چلنا؟ سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں اور آپ کو تو اتنے سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے. اب اتنا چیلنج نہیں رہا، لیکن آج سے 30 سال پہلے بہت اس کو ان یوزول سمجھا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ شوق بہت زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا گیا اور کام ہوتا گیا. اچھا سبیحہ، برگد کے حوالے سے بات کریں تو it's a very recognized and old institution who is actually working very positively for the society. So اب چونکہ ڈائمینشنز بھی چینج ہو رہے ہیں، ہمارے چیلنجز بھی تبدیل ہو رہے ہیں، سو اب برگد کا ویژن کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. مجھے میرا خیال ہے بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے آپ کا جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور برگد بھی ایک پلیٹ فارم ہے یوتھ کے لیے. آپ نے صحیح کہا کہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور ہمیں کام کرتے ہوئے 1997 سے کام کرتے ہوئے 25 ایئرس ہو گئے ہیں. ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو یہ خیال تھا کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس اسپیس نہیں ہے، پلیٹ فارمز نہیں ہیں جہاں بیٹھ کے وہ بات کر سکیں، جہاں بیٹھ کے وہ ڈائلاگ کر سکیں، ڈسکشن کر سکیں. اس وقت پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت زیادہ نہیں تھی، تو پبلک یونیورسٹیز کے انوائرمنٹ کے اندر اس کی گنجائش کافی کم تھی. تو یہی ایک چیز لے کے ہم نے کام شروع کیا اور آنیسٹلی ہم نے کوشش کی ہے ایک نوجوانوں کو پالیسی سے لے کے جو ہے ایک اسپیس دینا، ٹریننگز کرنا، ریسرچ کی طرف لے کے جانا، ان کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف ان کو لے کے جانا، یوتھ انگیجمنٹ، بیسیکلی یوتھ پارٹیسپیشن اور یوتھ انگیجمنٹ کی.
اور اس کی ابھی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو یوتھ بلج گزر ہے، یوتھ بلج سے گزر ہے. یوتھ بلج کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جب نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو اورنج کنٹری کہتے ہیں. تو پاکستان ایک اورنج کنٹری ہے. یہاں پہ اس وقت انڈر 29 جو لوگ ہیں ہمارے پاس وہ 63% ہیں. اب ہماری ٹوٹل آبادی کا 63% جو ہے وہ انڈر 30 لوگ ہیں. جب اتنا بڑا ہمارے پاس بلج ہے، اتنا زیادہ یوتھ ہے، تو یہ ہمارے لیے بلیسنگ بھی ہے. اگر ہم اس یوتھ کو انگیج کریں، ان کو ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں تو یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے. لیکن اگر ہم اس کو اگنور کریں اور ہم ان کو انگیج نہیں کریں اور یہ فارغ ہو جائیں تو یہ دیکھیں ہمارے لیے ڈیزاسٹر بھی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پبلک یونیورسٹیز میں ایک وقت میں اتنا ایکسپوجر نہیں دیا بھی نہیں جاتا تھا اور ہوتا بھی نہیں تھا. جس طرح میں آپ سے پروگرام سے پہلے ذکر کر رہی تھی کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی یونیورسٹی پنجاب سے بڑی دور ہے، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم یو ہیو انیشیٹڈ اے صوفی تھیم کلچرل پروگرام اور آپ یہاں سے اسٹوڈنٹس لے کے گئے. سو اب مجھے لگتا ہے قدرے آسان ہے یہ چیزیں، پہلے مشکل تھی. سو تب سے لے کر اب تک کا جو سفر ہے اس میں آپ کو چیلنجز کیا درپیش آئے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اب اوور کم کرنا آسان ہے؟ دیکھیں چیلنجز بھی ہمیں آئے اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اب تھوڑا آسان ہے اور یہ آسان ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. پہلے دیکھیں ایک جو اسٹوڈنٹ لاہور یونیورسٹی میں بیٹھا ہوتا تھا نا، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ NCA میں کیا ہو رہا ہے. ٹرسٹ بھی اور پنجاب یونیورسٹی کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ انجینئر یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس کا آپس میں رابطے تھے وہ نہیں ہوتے تھے. تو ہم ایون یہ ایکسچینج پروگرام ود ان لاہور بھی کرتے تھے، اور جب ہم لے کے جاتے تھے ایک گروپ کو دوسرے گروپ میں یا لمز میں لے کے جاتے تھے تو لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھی کہ اچھا یہ بھی لاہور کا حصہ ہے. کئی دفعہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جب ہم لمز لے کے جاتے تھے تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ لاہور کا حصہ ہے. اسی طرح سے جب ہم لاہور سے پنجاب سے سندھ لے کے جاتے تھے، بلوچستان لے کے جاتے تھے، یا بلوچستان کے لوگوں کو ہم پنجاب میں لاتے تھے، KP لے کے جاتے تھے، تو لوگوں کے لیے وہ لوگ بالکل نئے ہوتے تھے. ان کو ان کی کلچر کا، چیزوں کا، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ پنجاب میں کوئی بھی آپ آئے گا نا بلوچستان سے تو وہ اس کو خان صاحب کہہ دیں گے. یہ بات سوچے بغیر کہ جو بلوچ ہے وہ خان نہیں ہے، جو پٹھان ہے وہ خان ہے. تو اس مطلب ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا تھا. تو اب تھوڑا سوشل میڈیا کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے. لیکن ہمارا زور اس بات پہ ہے کہ دیکھیں جتنا مرضی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو جانتے، جب تک آپ فزیکلی نہیں ملتے آپ کی متس جو ہیں وہ نہیں ٹوٹتی، آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح سے نہیں پتہ چلتا. تو ہم فزیکل انٹریکشن پہ آج بھی زور دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، اب چیزیں آسان ہو گئی ہیں. پہلے بہت چیلنج ہوتا تھا. پہلے موبلائز کرنا مشکل ہوتا تھا. پہلے ایک پیغام دینا یونیورسٹی میں بہت مشکل ہوتا تھا. ہمیں پیمفلٹ دینے پڑتے تھے، ہمیں نوٹس بورڈ پہ چیزیں لگانی پڑتی تھی. اب ایک واٹس ایپ گروپ بنتا ہے، اس کا 100 ممبر ہوتا ہے، آپ ایک میسیج بھیجتے ہو 100 لوگوں تک وہ بات چلی جاتی ہے. فیس بک کے اوپر ایک گروپ بناتے ہو، ایک میسیج دیتے ہو، 1000 لوگوں تک بات چلی جاتی ہے. تو یہ جو ایک میسیج دینا ہے یہ آسان ہوا ہے، لیکن موبلائزیشن مشکل ہوئی ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گی، پہلے ہوتا تھا لوگوں کے پاس اپرچونٹی نہیں ہوتی تھی نا، تو جب آپ اپرچونٹی دیتے تھے، آپ اگر لاہور کالج کے بچیوں سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو خیرپور یونیورسٹی لے کے جائیں گے تو ان کے لیے بہت اپرچونٹی ہوتی تھی. ابھی بھی ہے، لیکن اب چونکہ وہ ایک کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کی انگیجمنٹ میں ایک پلیٹ فارم ملا ہے یوتھ کو، تو وہ ایک یہ چیلنج بھی ہوتا ہے کہ موبلائز کرنا، ان کو نکالنا، ان کو ایک جگہ پہ لے کے آنا بھی ایک چیلنج ہے. لیکن مجھے ہمارا تجربہ یوتھ کے ساتھ بڑا اچھا ہے. ہمارے لوگ بہت یوتھ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یوتھ یہ نہیں کرتی، یوتھ یہ نہیں کرتی. لیکن مجھے لگتا نہیں، یوتھ سب کچھ کرتی ہے اگر یوتھ کو اپرچونٹی دے. میڈم بھی جانتی ہیں جی کہ والنٹیئرز جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، بس ان کو صحیح راستہ نہیں مل رہا ہوتا. اگر پلیٹ فارم آپ پرووائڈ کریں تو جس طرح انہوں نے کہا کہ واقعی یوتھ اتنا یوتھ ہے ماشاء اللہ ہمارے پاس، اگر ہم اس کو چینلائز کریں تو ہم وی کین ورک ونڈرز. بالکل صحیح، بالکل صحیح.